زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی، اور جو موضوع چل رہا ہے وہ ہے وراثت، مال کی تقسیم جو کی جاتی ہے بعد وفات، اس پر گفتگو ہوگی۔ کیا صورتیں ہیں، کیا مسائل ہیں، کافی ڈسکس ہو چکے ہیں، آج مزید ہوں گے۔ آپ سلسلہ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل موضوع سے متعلق اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رجب شریف کا مبارک مہینہ جلوہ گر ہے، برکتیں لٹا رہا ہے۔ آئیے اس مبارک مہینے میں ایک دعا کا پڑھنا سنت ہے، ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز، ویڈیو، سوالات، ایس ایم ایس بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے۔ آپ دیکھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا سوال جو برسوں سے آپ کے ذہن میں موجود ہو اور آپ نے کسی سے اس کا مسئلہ دریافت نہیں کیا ہو سکتا ہے وہ آج آ جائے اور آپ کا وہ سوال، اس کا مسئلہ بھی وہ حل ہو جائے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ وراثت پر گفتگو ہماری چل رہی ہے، کافی اس پہ سوالات ہو چکے۔ کیا کچھ ایسے اسباب بھی ہیں جس سے محروم کر دیا جائے کسی کو وراثت سے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یعنی وارث کن صورتوں میں وراثت سے محروم ہوتا ہے؟ جی تو اس کی کچھ صورتیں بیان کی گئی ہیں مسلمانوں کے حق میں، اور بھی تفصیل ہے اس پہ۔ ایک تو یہ ہے کہ دین میں اختلاف ہو، ٹھیک ہے، یعنی مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اور یہی الفاظ حدیث شریف میں ہے، بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ تو اس طرح دین میں اگر اختلاف ہو تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ایک صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ غلام ہونا، تو فی زمانہ وہ صورتحال نہیں پائی جاتی ہے، کوئی غلام ہو تو وہ بھی وارث نہیں ہوتا۔ اسی طرح کسی وارث کا اپنے مورث کو قتل کر دینا، صحیح، یعنی معاذ اللہ کوئی شخص جس سے اس کو وراثت مل رہی ہے، جیسے والد ہے، اس کو معاذ اللہ قتل کر دیتا ہے، بیٹا والد کو قتل کر دیتا ہے، یا جس سے وراثت مل رہی ہے اس کو قتل کر رہا ہے، صحیح، تو حدیث میں آیا قاتل کے لیے قاتل جو ہے وہ وارث نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو قاتل اگر اپنے مورث کو قتل کر دے، صحیح، اور قتل بھی ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے قصاص یا کفارہ لازم ہوتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ قاتل جو ہوگا وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا، چاہے وہ سگا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح، آئے دن اس طرح کے معاملات سننے کو ملتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ اسباب شریعت نے بیان کی ہیں، اور بھی اسباب ہیں لیکن مسلمانوں کے حق میں یہ اسباب ہیں، اس لیے فی الحال اسی پر ہی اکتفا کیا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، وراثت سے جو محروم ہو جاتے ہیں ان کے اسباب میں سے کچھ بیان کیے گئے، مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے آپ کی جو ویڈیو سوالات ہیں وہ ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ورثے کی تقسیم کے بعد اگر کوئی چیز بچ جاتی ہے تو اس کے اوپر کس کا حق ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مال بچ گیا تو اب کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو مال بچ گیا وہ بھی ورثہ کا حق ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر وہ ایسا مال ہے کوئی نہیں لینا چاہتا، کسی جیسے مثال کے طور پہ کپڑے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر چیز میں ورثہ کا حق ہے۔ ٹھیک ہے،
تو اگر اس طرح کا کوئی مال بچ جاتا ہے وہ تمام ورثہ جو ہیں وہ اس کی اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ کسی کو بھی دے دیں، کسی غریب مستحق کو دے دیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ورثہ میں وہ مال تقسیم ہوگا، یعنی اس کو بیچ کے اس کی رقم جو ہے ورثہ میں تقسیم کی جائے گی، یعنی ہر چیز میں ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک، عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تقسیم کاری جو ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ زیادہ تر یہ ہوتی ہے مکان ہو گئی یا پراپرٹی یا اس طرح نقدی کوئی چھوڑی ہے، سونا زیورات وغیرہ چھوڑے ہیں، اس کی تو تقسیم کرتے ہیں۔ باقی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ مرحوم کے کپڑے ہو گئے، اس کا سامان ہو گیا، یہ اس طرح دیگر اشیاء ہو گئیں، اس کی وہ تقسیم نہیں کرتے، وہ کوئی ایک وارث جو ہے وہ اپنے طور پہ وہ صدقہ و خیرات وغیرہ اس سے کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، تو اس چیز کا لحاظ رہے کہ ہر چیز میں مرحوم کے ہر چیز وہ ترکہ بن جاتی ہے، ہر چیز میں ورثہ کا حق ہوتا ہے۔ ٹھیک، تو جب تک تمام ورثہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، ورثہ وہ عاقل بالغ بھی ہوں، ٹھیک ہے، نابالغ ہوں گے تو اور مسئلہ ہو جائے گا، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تمام عاقل بالغ ہوں وہ اجازت دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ان کو آپ صدقہ و خیرات کر دیں، تو تمام ورثہ کی اجازت سے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک جی۔ اگلا ویڈیو سوال، اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس کا چوتھائی حصہ بیوی کا ہوگا، اور اگر کسی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور ان میں اولاد بھی ہو تو اب حصہ کس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ارشاد فرمائیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ٹھیک، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے جی، اور اس کی ایک بیوی ہو یا ایک سے زائد بیویاں ہوں، تو اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیویوں کو جو حصہ ہوتا ہے وہ چوتھائی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 100 میں سے 25% ان کا بنتا ہے، بنتا ہے، یعنی ایک بیوی ہوگی تو اس کو 25% مل جائے گا، صحیح، ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو وہ تمام کی تمام اس چوتھائی 25 حصے میں تقسیم ہو جائیں گی، یعنی ان میں تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر مرنے والے کی اولاد ہو صحیح، تو چاہے جس بیوی سے اولاد ہو یا نہ ہو، کسی سے بھی اولاد ہو، جی، تو ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ایسی صورت میں سب کو 8واں حصہ ملے گا، جی، یعنی 100 میں سے آپ کہہ لیں کہ 12.5% یہ ٹھیک ہے، بنتا ہے، تو ایک بیوی ہو تو اس کو 8واں حصہ مل جائے گا اس صورت میں جب مرحوم کی اولاد ہو، اور اگر ایک سے زیادہ اگر ایک عورت ہے اس کو جہیز بھی نہیں دیتے اور جو جائیداد ہے اس کا بھی حصہ نہیں دیتے، کہتے ہیں ہم دیں گے، اس بات کو 15 سال یا 20 سال گزر جاتے ہیں تو حصہ نہیں دیتے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ جی حضرت، دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ جہیز بھی نہیں دیتے اور حصہ بھی نہیں دیتے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر جہیز دیتے بھی ہوں تو پھر بھی بہن بیٹیوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بیٹیوں کو جو ہم نے جہیز دے دیا دے دیا تھا وراثت میں کوئی حصہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وراثت میں ان کا حصہ ہوگا چاہے جہیز ان کو دیا ہو یا نہ دیا ہو۔ ٹھیک ہے، اب وہ نہیں دے رہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بہت رلاتے ہیں، بعض اوقات کوئی وارث ہوتا ہے بہت مجبور ہوتا ہے صحیح، اور دیگر ورثہ دینے پر قادر ہوتے ہیں لیکن خام کی ٹال مٹول کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوں گے، صحیح، اور کسی کا حصہ نہیں دیں گے تو قرآن و حدیث میں اس میں سخت وعید آئی ہے، قرآن میں آیا ہے کہ اس کو دردناک عذاب ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ جو کسی وارث کی میراث سے بھاگے گا اللہ تعالیٰ جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دے گا، اللہ، اور کسی کی کوئی بالش بھر زمین ناحق ظلمن جو ہے وہ دبا لے گا تو 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح کی وعیدیں حدیثوں میں آئی ہیں، تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے وراثت کی تقسیم کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، مدنی چینل کے ناظرین، موضوع سے متعلق گفتگو چل رہی ہے، آپ یقیناً بہت اہم سوالات چل رہے ہیں۔ ایک سوال بڑا اہم ہے جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں، اللہ نہ کرے، ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ اگر کوئی مسلمان اسلام سے پھر جائے، پھرنے کے بعد مر گیا، تو اب اس کے مال کا کیا ہوگا؟ معاذ اللہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو گیا جی جی، تو اور اگر اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے، تو زمانہ اسلام میں جو اس نے کمایا تھا، جب وہ مسلمان تھا، جو اس نے کمایا تھا، وہ مال تو اس کے مسلمان ورثہ میں جائے گا، ٹھیک ہے، اور معاذ اللہ مرتد ہونے کے بعد، اسلام سے پھر جانے کے بعد جو اس نے کمایا اسی حالت میں، تو وہ فقراء اور مساکین کو دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے،
اگر کوئی مرتد جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مرتد ہوا معاذ اللہ، پھر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کر لی، تو پھر تو اس کا سارا مال جو ہے وہ مسلمان ورثہ میں جائے گا. اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو یہی تفریق ہے کہ حالت اسلام کا جو کمایا ہوا ہے جی جی تو وہ مسلمان ورثہ میں تقسیم ہوگا، اور حالت ارتداد یعنی مرتد ہونے کی حالت میں جو اس نے کمایا وہ فقراء و مساکین کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر معاذ اللہ کوئی عورت مرتدہ ہوئی تو چاہے وہ زمانہ اسلام نے اس نے کمایا ہو، اس کی ملکیت میں آیا ہو یا بعد میں آیا ہو، بہر صورت اس میں مسلمان ورثہ کا حصہ ہوگا، مسلمان ورثہ میں تقسیم ہوگا. ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ایس ایم ایس یہ ہے، اس پہ اگرچہ بات ہو چکی ہے لیکن یہ بنت نواز عطاریہ ہیں، پوچھنا یہ چاہتی ہیں کہ اگر کسی کو آگ کر دیا جائے تو کیا اس کو وراثت سے حصہ ملے گا؟ جی بالکل ملے گا، کیونکہ آگ کرنے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جائیداد سے آگ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو شرعی طور پر والد نے جو ہے والدین نے اپنی جائیداد چھوڑی ہے تو اس میں سے اس بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی حصہ ملے گا جس کو والدین نے آگ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح اگر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے اور اس نے سونا چھوڑا، زیورات وغیرہ چھوڑ کر وہ گیا یا گئی، تو بیٹیاں عموماً اس کو لے لیتی ہیں. جو ایس ایم ایس آیا، بیٹوں کو وہ جیسے ظاہر سونا ظاہر عورتوں کے لیے ہوتا ہے تو یوں ان کو اس میں سے نہیں دیا جاتا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ تو غلط ہے کہ ہر چیز میں تمام ورثہ کا حق ہوتا ہے. جی والد کی جائیداد ہو تو جس طرح والد کی جائیداد میں تمام بیٹے بیٹی حقدار ہوتے ہیں، اس طرح والدہ کی اگر کوئی جائیداد ہو، زیورات ہوں یا کوئی پراپرٹی ہو، نقدی ہو، اس میں بھی تمام بیٹی بیٹیوں کے جو ہے حصے ہوں گے. تو اگر تو وہ نہیں دیتے، یعنی اگر بھائیوں کی رضامندی شامل نہیں ہے اور خود ہی تقسیم کر لیں، یہ تو جائز نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر تمام کے تمام ورثہ راضی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں میں یہ چیز تم لے لو، یہ فلاں لے لے، باہمی رضامندی سے مساہلت والی جو جائز صورتیں ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر جائز ہوگا. بغیر اجازت اس طرح نہیں کر سکتے. جی مزید چینل کے ناظرین آئیے مزید ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں. آج کل عموماً یتیم پوتے کے معاملے میں بہت غفلت برتی جاتی ہے. پوتے کو دادا کا بعیدی رشتہ دار سمجھ کر اسے وراثت میں کچھ بھی حصہ نہیں دیا جاتا. اس کے بارے میں آپ ذرا رہنمائی فرما دیجیے. جی کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس میں تفصیل ہے. جی پوتے کا حصہ ہوتا ہے صحیح. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو یعنی کسی کے بیٹے کا انتقال اس کی زندگی میں ہو گیا اور اس کے اور بیٹے بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے، تو جس بیٹے کا انتقال باپ کی زندگی میں ہو جائے تو ان کے بچوں کا دادا کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. لیکن دادا کو یہ کرنا چاہیے اور اس کا باقاعدہ حکم بھی ہے، جیسے قرآن میں آیا جس کا مفہوم ہے کہ جب تم وراثت تقسیم کرنے لگو رشتہ دار آ جائیں تو انہیں بھی کچھ دو. جی تو اس کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک صورت یہ بیان فرماتے ہیں کہ چچا کی موجودگی میں جس طرح پوتوں کو حصہ نہیں ملتا، جی تو دادا کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ان کو کچھ دے دیں یا ان کے لیے کچھ وصیت کر جائیں. صحیح. تو اگر تو بیٹے کا انتقال باپ کے انتقال کے بعد ہوا، یعنی دادا کے بعد اس کے والد کا انتقال ہوا تھا، پھر تو پوتوں کا حصہ ہے. صحیح. یعنی جو ان کے والد کا حصہ بنے گا دادا کی جائیداد میں سے ان پوتا پوتیوں کو ملے گا. اگر اس صورت میں وہ نہیں دیتے تو وہ بالکل ناجائز و حرام ہے. صحیح. اور اگر اس صورت میں نہیں دے رہے کہ بھئی چونکہ تمہارے والد کا انتقال دادا کی زندگی میں ہو گیا تھا اس لیے تمہارا حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے اگر نہیں دے رہے تو ظاہر ہے ان کا حصہ تو نہیں بنتا، لیکن صحیح. پھر بھی مستحب یہی ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے. ٹھیک ہے. یہ تفصیل ہے. جی مزید کالز لیں گے ہم. میرا یہ سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کے ساتھ ایک معذور بہن رہتی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ترکے میں جیسا بچے بھی ہیں اور بہن بھی اس کے ساتھ رہتی ہے، اب اس کے بہن کا حصہ اس میں کیا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی سر. ان کا بھائی کے ساتھ معذور بہن ہے، وہ رہتی ہیں، بھائی کا انتقال ہو گیا اور بھائی کے بچے بھی ہیں. تو اگر تو ان بھائی کے جو ہے بیٹا بیٹی ہیں، یعنی اولاد ہے، اس میں بیٹے بھی شامل ہیں، پھر تو بھائی کے جائیداد میں صحیح اولاد کا ہی حصہ ہوگا، بہن کا حصہ نہیں ہوگا. یعنی اگر خاص کر اولاد میں بیٹے ہوں صحیح تو پھر بہن بھائیوں کو حصہ نہیں ملتا. صحیح. ہاں اگر بیٹیاں ہوں صحیح تو پھر بہن کو حصہ ملے گا. صحیح. کہ بیٹیوں کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بہن کو مل جائے گا.
تو یہ اس میں تفصیل ہوگی. جی اگلی کال. سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں. جانے سے پہلے انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ حصہ فلاں فلاں کو دے دینا ہے، جس میں ہمارے 2 گھر ہیں اور ایک دکان ہے. تو دکان جو نا انہوں نے سب سے چھوٹے بیٹے کو دینے کو کہا ہے. تو کیا میں ایسا کر سکتے ہیں ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے کہ صرف دکان چھوٹے بیٹے کو، گھر کے اندر جو ہیں دوسرے بھائیوں کو، ان کو مطلب کہ ہم سارے برابر برابر تقسیم کر دیں؟ جی دیکھیں، انہوں نے کہا کہ والد صاحب نے یہ اپنی زندگی میں کہا تھا کہ میرے بعد یہ اس طرح دے دینا، دکان فلاں بیٹے کو دے دینا. جی جی. تو یہ ان کا کہنا یہ وصیت ہوا، ٹھیک ہے، کہ میرے مرنے کے بعد ان کو دے دینا، اور یہ وصیت اپنے وارث کے لیے ہے. صحیح. تو حدیث میں آیا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. صحیح. وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے. باقاعدہ شرعی طریقے سے تقسیم ہوگی، ہر ایک کو شریعت کے مطابق جس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ ملے گا. صحیح. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام ورثہ جو کہ عاقل بالغ ہیں یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے والد صاحب کی جو رضا تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دکان چھوٹے بیٹے کو دے دی جائے، اور تب تمام ورثہ راضی ہیں اور وہ اس کو دے دیتے ہیں، تو یہ جائز صورت ہے. صحیح. یعنی حدیث میں اس کا استثناء بیان ہوا ہے کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں الا یہ کہ ورثہ راضی ہوں. صحیح. تو ورثہ اگر تمام کے تمام راضی ہوں تو پھر تو اس وصیت پر عمل کیا جا سکتا ہے. اگر ورثہ راضی نہ ہوں تو جو راضی ہوں گے ان کے حصوں سے اس پر عمل ہوگا. صحیح. اور جو راضی نہیں ہیں انہیں پورا ہر چیز سے پورا حصہ دیا جائے گا. ٹھیک. اچھا حضور ارشاد فرمائے کہ آگ کرنا کسے کہتے ہیں؟ ظاہر ابھی گفتگو ہوئی تھی تو کسی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ آگ کرنے سے کیا مراد؟ آگ کے لفظی معنی تو نافرمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی کوئی اولاد میں سے کوئی نافرمان ہوتا ہے تو اس کو والدین آگ کر دیتے ہیں. یعنی ہمارے ہاں اس کو یہ سمجھا جاتا ہے آگ سے مراد جائیداد سے محروم کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح یعنی آگ سے یہ سمجھنا کہ جس کو آگ کر دیا وہ جائیداد سے محروم ہو جائے گا، تو ایسا نہیں ہے، اس سے جائیداد میں حصہ ملے گا. ٹھیک. 2 بھائی ہیں، آپس میں پارٹنرشپ ہے کاروبار کے اندر. اب ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، تو جس بھائی کا انتقال ہوا اس کی جو اولاد ہیں، اب مثال کے طور پہ جب یہ زندہ تھے تو آپس میں ماہانہ 25,000 روپے مثال کے طور پہ منافع لیتے تھے. تو اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب کرنا کیا ہوگا؟ یا تو ان کی فیملی کو ہم اسی طرح پیسے دیتے رہیں یا وراثت وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ وراثت میں ہی تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر ورثہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہی اس کو برقرار رکھیں جس طرح والد صاحب کی زندگی میں چل رہا تھا تو پھر ٹھیک ہے، اسی طرح اس کو برقرار رکھیں. ٹھیک ہے. اور باہمی رضامندی سے جو تقسیم والی صورت ہے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے یہ دارالفتہ سے کسی مفتی صاحب سے شرعی رہنمائی لے لیں کہ ان کی پارٹنرشپ شراکت کس طرح کی تھی، پھر اس کے مطابق انہیں مشورہ دیا جائے گا. مدی چل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کسی حادثے میں چند رشتہ دار ایک ساتھ انتقال کر جائیں اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ ان میں سے پہلے کس کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے مال کی وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ جی حضور. بڑا اہم سوال کیا انہوں نے. جی. اور اس طرح کی صورتحال تو ہمارے ہاں بہت اب ہو رہی ہیں، طرح طرح کے حادثات ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین. آگ سے جل کے کوئی مر جاتا ہے، ٹریفک حادثات ہو جاتے ہیں. جی جی. تو اس میں کس کی کس طرح اموات ہوئی ہے، پہلے کون مرا ہے، بعد میں کون مرا ہے، پتہ نہیں چلتا. کیونکہ جو وارث پہلے مر جائے تو اس کا تو حصہ نہیں ہوتا نا. صحیح. اب پتہ نہیں چل رہا کہ کون، جیسے باپ اور بیٹا ایک ساتھ انتقال کر گئے. صحیح. 2 بھائی تھے ایک ساتھ انتقال کر گئے. اب ان میں سے پتہ نہیں کہ پہلے کون مرا بعد میں کون مرا، تو ایسی صورت میں دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کا وارث نہیں ہوگا. یعنی اس دونوں کے مال جو بھی اموال ہوں گے زندہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے، باقی ان دونوں کو ایک دوسرے کا وارث نہیں بنایا جائے گا. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ بعض اوقات ایسی بھی صورت بن جاتی ہے کہ کوئی شخص ہے وہ لاپتہ ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں، تو اس کا ظاہر مال بھی ہے پیچھے، تو اب کیا اس کا انتظار کریں گے یا اس کو مردہ گمان کر کے اس کا انتقال ہو گیا پتہ ہی نہیں چل رہا تو اس کا مال وہ وراثت بنا لیا جائے گا؟ کیا کریں گے اس سلسلے؟ دیکھیں ایسی صورت میں اس میں تفصیل یہ ہے کہ اس کے اپنے مال کے اعتبار سے اسے زندہ تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اس کا ایسا نہیں ہے کہ اس کو مردہ تصور کر کے فوراً اس کی جیسے والد جو ہیں وہ لاپتہ ہو گئے ہیں تو ان کی وراثت تقسیم کر دیں. باقاعدہ انتظار کیا جائے گا
اور فقہ کرام نے اس کی مدت بیان کی ہے کہ اس کی عمر کو اگر 70 سال گزر جائیں، جی جی، یعنی مثال کے طور پہ 50 سال کی عمر میں وہ گمشدہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، لاپتہ ہو گئے تھے، تو 20 سال اور انتظار کریں گے. صحیح 70 سال عمر ہو گئی تو اب قاضی صاحب جو ان کی موت کا حکم لکھ کر دیں گے. صحیح، تو اس وقت جو ان کے جو وارث ہوں گے، زندہ وارث ہوں گے، انہیں ان کا حصہ یعنی اس کے مال میں سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح مثال کے طور پہ والد کا انتقال ہوا اور کوئی بیٹا جو ہے وہ جو ہے بعد میں گم ہو گیا تھا، صحیح ہے، یا پہلے سے گم ہو گیا تھا، پتہ نہیں تھا، صحیح، تو ایسی صورت میں اب اس کے مال کو محفوظ یعنی اس کا جو حصہ بنتا ہے اس کو محفوظ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں بھی تفصیل ہے کہ اس کی وجہ سے بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک کی وجہ سے کوئی وارث محروم ہو رہا ہوتا ہے. صحیح، مثال کے طور پر اس کا ایک ہی بیٹا تھا، لاپتہ ہو گیا، صحیح، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب اس نے ایک زوجہ چھوڑی ہے اور اس کا ایک بھائی ہے. صحیح، بیٹا اگر آ جائے تو ظاہر ہے بھائی کا حصہ نہیں ہوگا، صحیح، بیٹا اگر انتقال کر گیا اس سے پہلے تو ظاہر ہے بھائی کا حصہ ہوگا. صحیح، تو ایسی صورت میں بیوہ کو تو حصہ دے دیا جائے گا، لیکن ابھی بھائی کو اس کا حصہ نہیں ملے گا جب تک کنفرم نہ ہو جائے. جی جی. اسی طرح کسی کا حصہ کسی کی وجہ سے کم ہو جاتا ہے، صحیح، کم یا زیادہ، تو کم والا حصہ جو ہے یعنی اس کو ملے گا، زیادہ والے حصے کو محفوظ کر لیں گے. تو اس طرح اس میں تفصیل ہے کہ اس طرح اس کا انتظار کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ اب شوہر کا انتقال ہوا، جو زوجہ تھیں وہ پریگننٹ تھیں، حاملہ تھیں، امید سے تھیں، اب بچہ پیدا ہوا تو کیا اس بچے کو بھی وراثت میں ملے گا کچھ؟ بالکل ملے گا. اچھا، اور شوہر کا انتقال ہوا تھا اس حال میں کہ ان کی زوجہ حمل سے تھیں، تو وہ حمل میں جو بچہ ہے، صحیح ہے، وہ اگر زندہ پیدا ہوا ہے تو اس کا بھی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے، اور اس میں بہتر صورت یہی ہوتی ہے کہ حمل کا انتظار کیا جائے. صحیح ہے، بعض اوقات ایسے سوال بھی آئے ہیں دارالفتہ میں کہ صحیح. وہ شوہر کا انتقال ہوا تو زوجہ حمل سے ہیں تو وراثت پوچھنے کے لیے آئے. صحیح، تو اس میں ہے تفصیل. صحیح ہے، اب پیٹ میں جو بچہ ہے یا بچی ہے، تو بچہ تصور کر کے الگ مسئلہ بنائے، بچی تصور کر کے الگ مسئلہ بنائے، صحیح، تو ایک تفصیل ہو جاتی ہے، عوام کو سمجھنا مشکل ہے. صحیح. اس لیے ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ بہتر یہ آپ تھوڑا انتظار کر لیں، ٹھیک ہے، اور جب اگر وضع حمل ہوتا ہے جو صورتحال ہوتی ہے اس کے مطابق اسے حصہ ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا اہم جو ہے وہ ہمارا یہ موضوع چل رہا ہے. اندازہ کریں کیسے کیسے نت نئے بھی سوال ہم کہہ سکتے ہیں. ظاہر ہمارے علم میں نہیں ہے تو اس لیے ہمارے لیے نت نئے بھی ہوں گے، ورنہ اگرچہ یہ کتابوں میں تو موجود ہیں. آپ کے علم میں اضافے کے لیے ان کو ہم اس طرح شامل کر رہے ہیں. جی، مزید ویڈیو سوال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ ایک فیملی کی اولاد نہیں ہے اور شوہر کے بھائی بہن ہیں اور بیوی کے بھی بھائی بہن ہیں، تو ان میں وراثت کس طرح تقسیم ہوگی؟ جزاک اللہ خیر. آمین. کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اگر اس صورت میں اولاد نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں، والد صاحب بھی انتقال کر گئے، تو شوہر اگر انتقال کر جاتا ہے تو بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا، یعنی 25%، 25%. باقی 75% جو ہے ان کے بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. اسی طرح عورت انتقال کر جاتی ہے اور اس کی کوئی جائیداد ہے، جی جی، تو اس کا شوہر زندہ ہے تو اس میں سے آدھا حصہ، یعنی اولاد نہیں ہے تو آدھا حصہ تو شوہر کو ملے گا، صحیح ہے، اور باقی نصف حصہ جو ہے وہ بھائی بہنوں کو ملے گا. ٹھیک. یعنی مرنے والے کی اگر اولاد نہ ہو اور والد بھی نہ ہو صحیح، تو اس صورت میں بھائی بہنوں کو بھی حصہ ملتا ہے. ٹھیک. جی، مزید کالس لیں گے ہم. میری دادی جان جو تھی نا، وہ اپنے والد کی اکلوتی بیٹی تھی، تو ان کے والد صاحب جیسے ہی فوت ہوئے تو ان کے ایک بھائی بھی تھے، تو وہ ان کی جائیداد تقسیم ہونی تھی، یعنی کہ آدھی میری دادی کو ملنی تھی، آدھی ان کے بھائی کو ملنی تھی. تو ان کے بھائی نے لینے سے انکار کر دیا. تو جب ان کے بھائی کچھ عرصے کے بعد وفات پا گئے تو ان کی اولاد نے کہا کہ اب ہم اپنا حصہ لینا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے کہ اب وہ لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو اس صورت میں تو لے سکتے ہیں، کیونکہ جائیداد سے حصے کا انکار کرنا میں نہیں لے رہا، تو ان کے انکار کرنے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوا تھا. صحیح، تو ان کا حصہ تو باقی تھا. صحیح. تو ایسی صورت میں اب ظاہر ہے آدھا حصہ تو ان کی دادی کا بنتا تھا، صحیح، کیونکہ اکلوتی بیٹی تھی، اور آدھا حصہ ان کے بھائی کا بنتا تھا. تو جو آدھا حصہ ان کے بھائی کا بنتا تھا وہ ان کی اولاد میں تقسیم ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، ایس ایم ایس بھی اس طرح کا ایک آیا کہ والدین کی جائیداد سے حصہ اگر نہیں لیں تو یہ کیسا؟ حصہ نہ لیں. دیکھیں، یہ غلط طریقہ ہے، ٹھیک ہے، غلط روش ہے کہ حصہ نہیں لیتے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں. صحیح ہے، ایک تو واقعی ضرورت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے،
یا پھر یہ ہوتا ہے کہ شرم کی وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اپنے بھائیوں سے جو ہے اپنے حصے کا مطالبہ کر رہی ہے، تو اس وجہ سے اب بیچاری کوئی مطالبہ کرتی بھی ہے تو لوگ اس کو لان تان کر رہے ہوتے ہیں کہ تم شرم نہیں آتی، تم اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ رہی ہو، تو بیچاری اس وجہ سے کہہ دیتی ہیں کہ نہیں ہمیں حصہ نہیں چاہیے. تو یہ درست نہیں ہے، اور اس طرح کہنے سے ان کا حصہ ختم نہیں ہوگا، ان کے معاف کرنے سے معاف نہیں ہوگا. ہاں لے لیں، لے کر پھر بلے چاہے جس سے دے دیں. صحیح. جی اگلی کال. اولاد کسی کی بیٹی یا بیٹا لے کر وہ پال لیتا ہے، کیا وراثت میں اس کا بھی حصہ ہوگا بعد میں، کیونکہ وہ حقیقی باپ یا والدہ نہیں ہوتی؟ جی وراثت میں اس بچے کا حصہ نہیں ہوتا جس کو لے کر پالا ہو، لے پالک ہو اور کوئی رشتہ بھی نہ ہو. ٹھیک. مثال کے طور پہ اگر اور کوئی رشتہ بنتا ہے اور وراثت کا، مثال کے طور پہ اس کا وہ بھتیجا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے بھائی کا پہلے انتقال ہوا اور اس نے ورثہ میں اپنے بھتیجے کو چھوڑا، پھر تو بنے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی رشتہ نہیں بنتا تو اس صورت میں لے پالک بچے کا ان کی جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر ایسے میں ہمیں موصول ہوا کہ اگر کوئی باپ اپنی کسی بیٹی کے لیے لکھ کر دے دے کہ میں نے اس کو اپنی جائیداد سے آگ کر دیا، اب لکھ کر دیا اور پھر اس کے بعد ان کی انتقال ہو گیا، وفات پا گئے، تو اب کیا وہ واقعی آگ ہو جائیں گے؟ اگرچہ بات تو ہو گئی لیکن ظاہر ناظرین ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس میں؟ ٹھیک ہے، اگرچہ لکھ کر بھی دے دیا ہو تو لکھ کر دینے سے وہ جائیداد سے آگ نہیں ہوگا، جائیداد سے محروم نہیں ہوگا. یعنی اس کا وہ بیٹا یا بیٹی ہے. ٹھیک ہے. لاکھ بار والدین یہ کہتے ہیں تم میرے بیٹے نہیں ہو، تم میری بیٹی نہیں ہو، تو اس طرح کہنے سے تو ختم نہیں ہوگا بیٹا بیٹی ہونا. تو جب ان کا بیٹے ہیں یا بیٹی ہے تو شرعی طور پر ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ انہیں ملے گا. اگرچہ والدین نے لکھ کر دے دیا ہو کہ میری جائیداد میں سے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو لکھ کر دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جائیداد میں سے اس سے حصہ ملے گا. ٹھیک ہے. جی سوال دیجیے. حامد رضا ہند کے شہر مراد آباد سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، ہمارے والد صاحب کے 7 بیٹے تھے، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا لیکن بیٹے نے ایک بیٹے کو چھوڑا. اب والد صاحب کا ہمارے انتقال ہو گیا، اس کے بعد میں مالیت کا معاملہ آتا ہے زمین کا، تو کیا اس پوتے کو برابر حصہ دیا جائے گا؟ جی دیکھیں، اگر تو سوال سے تو ظاہر یہ ہے کہ اس بیٹے کا انتقال پہلے ہوا ہے، والد کا بعد میں، یہی فرمایا. تو ایسی صورت میں تو پھر جس بیٹے کا انتقال پہلے ہو گیا تھا تو ان کا تو حصہ نہیں. صحیح. ان کا نہیں تو اب ان کی اولاد کا بھی نہیں ہے، کیونکہ اور بیٹے موجود ہیں. چچا کی موجودگی میں پوتوں کو حصہ نہیں ملتا ایسی صورت میں. ہاں اگر بعد میں انتقال ہوا ہوتا تو پھر ٹھیک ہے، ان کا جو حصہ بنتا ہے وہی ان کے مرحوم بھائی کا ہوتا اور ان کی اولاد کو ملتا ہے. لیکن ان کے بھائی جو ہیں بیٹے، یعنی ان کے بھائی والد سے پہلے انتقال کر گئے ہیں تو لہذا ان کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہتر یہ انہیں بھی کچھ نہ کچھ دے دیں، یہ ان کے لیے مستحب ہے. ٹھیک. جی اگلی کال. نماز میں وسوسے جو آتے ہیں اس کو کیسے دور کیا جائے؟ موضوع سیٹ کرے، لیکن ظاہر وسوسے آتے ہیں نماز میں. دیکھیں نماز کی طرف توجہ دی جائے. ٹھیک ہے. نماز شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ دنیا کے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، اس کو دور کیا جائے. لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا جائے، الٹے کندھے پر تھو تھو کیا جائے. اسی طرح جب نماز میں جو ہم اذکار پڑھتے ہیں نا، اس کو اگر ہم ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے، اور نماز میں، کیونکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ترجمے کو ظاہر ہمیں یاد نہیں ہوتے، معلوم نہیں ہوتے، تو اس لیے خیالات بھٹکتے رہتے ہیں. تو اس کے ترجمے پہ نماز پہ غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی وسوسے دور ہوئے گی. اچھا ایس ایم ایس یہ آیا کہ وارث کا مال جو محفوظ کیا گیا، بچا کے رکھا گیا، جو بھی پلاننگ ہو، تو اب کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ سال گزر جاتا ہے. جی اس میں یہ دیکھا جائے گا. دیکھیں جو وراثت کا جو مال ہوتا ہے نا، جی یہ کئی قسم کا ہوتا ہے. ایک تو وہ ہوتا ہے جیسے جائیداد ہو گئی. جی تو جائیداد میں سے تو ظاہر زکوٰۃ نہیں نکلے گی. یعنی جائیداد میں سے، پراپرٹی میں سے جس کو جو حصہ مل رہا ہے اس کی زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. ہاں مال زکوٰۃ جیسے نقدی ہے، صحیح ہے، یا سونا ہے، چاندی ہے، جی اس طرح کے مال چھوڑے ہیں. اب اس کو تقسیم کیا جائے گا. یعنی جس کے حصے میں جو جتنا آ رہا ہے اور وہ بالغ ہے، اگر وہ نصاب کے برابر ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو وہ اس کی زکوٰۃ دے گا. صحیح ہے.
اور اگر تقسیم کرنے کے بعد یعنی مجموعہ تو نصاب کے برابر ہے جی، لیکن جب ورثہ میں تقسیم کرتے ہیں ہر ایک کو اتنا حصہ نہیں مل رہا کہ جو نصاب کے برابر ہو، پھر تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، جبکہ دیگر ان کے پاس اور کوئی مالی زکوٰۃ نہ ہو۔ صحیح، اگر تقسیم کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے پاس جو حصہ آ رہا ہے وہ نصاب کے برابر ہے، مالی زکوٰۃ ہے، اور اس پر سال گزر گیا تو پھر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ٹھیک۔ اچھا، اسی طرح ہمیں جو ایس ایم ایس موصول ہو رہے ہیں اس میں ایک ایس ایم ایس یہ بھی ہے کہ ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کا زیور ہے، 6 بیٹے ہیں، 1 بہن ہے، تو اب یہ زیورات ہم کس طرح تقسیم کریں؟ تمام بیٹے بیٹیوں میں تقسیم کریں گے، یعنی اگر وہ مثال کے طور پہ لاکٹ سیٹ ہے، اب جی اس کے اندر 2 گندے ہوتے ہیں، چین ہوتی ہے اور ایک لاکٹ ہوتا ہے، ایک انگوٹھی، تو 5 چیزیں ہو گئیں، جی اب ہیں 7 افراد، تو اس کو بیچ کے تقسیم کیا جائے۔ ظاہر ہے ایسی صورتوں میں جس کو اس طرح تقسیم نہیں کیا جا سکتا تو اس کو پھر بیچ کر ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے، یا پھر کوئی وارث لے لیتا ہے، خرید لیتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ تقسیم کر دیتا ہے، صحیح، تو اس طرح بیچ کے تقسیم کر دیں۔ اب انہوں نے کہا کہ 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ان کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، نانا نانی کا انتقال والدہ سے پہلے ہو گیا تھا، تو ایسی صورت میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی، ہر بیٹے کے 2 حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بیٹی کا 1 حصہ ہوتا ہے، صحیح، تو اس طرح یہ 13 حصے ہو گئے، 6 بیٹے ہیں، 12 حصے ان کے ہو گئے، 1 بیٹی کا ہو گیا، تو اس طرح یہ تقسیم ہوگا، ہر بیٹے کو 2 حصے ملیں گے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ جی، کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، حضور اگر کسی کے والد فوت ہو جائیں، مکان تھا والد صاحب کا تو والدہ زندہ ہے، کیا وہ مقام جو ہے وہ بیچ کر تقسیم کیا جائے گا، اور جب تک والدہ زندہ ہے اس وقت تک وہ مکان اسی طرح رہے گا، والدہ اگر اس میں رہ رہی ہیں تو وہ اسی طرح رہیں گی؟ دیکھیں یہ ورثہ کی رضامندی پر ہے، ٹھیک ہے، تو اگر کیونکہ حقدار تو سب ہو جاتے ہیں، اور عمومی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے بھائی جب تک والدہ زندہ ہیں تو حصہ نہیں ہوگا، بعض اوقات جو ہے وہ جبراً تقسیم نہیں کرتے، صحیح، تو ایسی صورتحال نہ کی جائے، اگر باہمی رضامندی ہے کہ ٹھیک ہے سب ساتھ رہ رہے ہیں اس لیے تقسیم نہیں کرے، کوئی حرج نہیں، ورنہ شرعی طور پہ حقدار ہیں اور کوئی وارث اپنے حصے کا مطالبہ کر رہا ہے، صحیح، اور مکان اگر بڑا ہے اور اس کا حصہ اتنا بنتا ہے کہ جو ہے تقسیم کے بعد قابل انتفاع ہو، تو ٹھیک ہے تقسیم کر دی جائے گی، لیکن مکان چھوٹا ہے صحیح، اور تقسیم کے لیے اس کو بیچنا پڑے گا، تو اس کے لیے تمام ورثاء کی رضامندی سے اس کو بیچ کر ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیا جائے گا۔ جی، ویڈیو سوال دیجیے۔ السلام علیکم جناب، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ قرآن پاک کی جب تلاوت کرتے ہیں لیٹ کے یا بیٹھ کے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں گے ذرا؟ تو یہ کہ چلتے پھرتے بھی اگر پڑھ رہا ہے کوئی قرآن شریف تو مطلب یہ کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، تو اس کا تھوڑا سا اگر آپ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں تو بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ قرآن پاک بیٹھ کے تو پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کر اگر قرآن پاک پڑھا جائے تو ادب یہی ہے کہ پاؤں کو پھیلا کر نہ، پاؤں کو بلکہ سمیٹ کر ٹھیک ہے وہ پڑھے۔ اسی طرح چلتے پھرتے چہل قدمی کرتے ہوئے بھی قرآن پاک پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں یہ احتیاط رہے جی جی کہ ایسے مقام پر قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جائے کہ جہاں نجاست وغیرہ ہو، ٹھیک ہے بدبو وغیرہ آ رہی ہو، نجاست ہو، تو ایسے مقام پر جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے۔ ٹھیک ہے باقی جو ہے ایسے مقامات نہیں ہیں، ویسے چہل قدمی کرتے ہوئے اگر تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، توجہ ہے اس کی طرف، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایسے میں آیا کہ اگر کسی شخص کی کوئی چیز ہمیں ملتی ہے، گری پڑی چیزیں اس طرح کے بالفرض، اب وارث کا بھی پتہ نہیں ہے، اس کے ورثاء کا بھی پتہ نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ دیکھیں اگر تو اس نیت سے انہوں نے اٹھائی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے مالک کو تلاش کرتا ہوں، تو اس کی تشہیر کریں، پبلسٹی کریں، اعلانات کروائیں، جو بھی صورتحال ہو مالک تک پہنچانے کی۔ اب اتنا عرصہ گزر جائے کہ مالک مل ہی نہیں رہا، مالک بھی اب اس کو تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر جو شریف فقیر ہیں، مستحق ہیں، جی جی انہیں دے دیا جائے، اور مسجد میں بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ ہماری والدہ نے گھر بنایا اور وہ اپنے دوسرے شوہر کے پیسوں سے، اور امی یہ کہتی ہیں کہ یہ میرے ایک بیٹے اور بیٹی میں تقسیم ہوگا، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں والد کا گھر ہو یا والدہ کا گھر ہو، ان کا یہ کہنا کہ میرے ایک بیٹی میں تقسیم ہوگا، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد صرف ان کو ملے گا، پھر تو وہی وصیت ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اور وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، الا یہ کہ بعد میں ورثہ راضی ہوں جائے، الگ بات ہے۔
تو اس طرح کی وصیت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شرعی طور پہ جو بھی ان کے مالک ہوں گے، جو بھی ان کے وارث ہوں گے، ان سب کو حصہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر بیٹی والد کی زندگی میں وفات پا جائے تو اس کے بچوں کو حصہ ملے گا؟ بیٹی نہیں، اس کے بچوں کو حصہ نہیں ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج ہفتہ ہے اور ہفتے کے دن ہم ایک دعوت آپ کو پیش کرتے ہیں، اور وہ ہے مدنی مذاکرے کی دعوت۔ الحمدللہ عز و جل دنیا بھر میں بے شمار مقامات پر بڑے اہتمام کے ساتھ اس کو دیکھا بھی جاتا ہے، اور ظاہر مدنی چینل پر یہ براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی کیا جاتا ہے۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد عشاء کی اذان، پھر نماز وغیرہ کا سلسلہ ہوگا، تو نماز کے بعد آپ اہتمام کریں اس کو دیکھنے کا بھی۔ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں پرٹیکولر ایک موضوع نہیں ہوتا، وہ کبھی کبھار اگر شعبہ ہو تو اس کو لے لیا جاتا ہے۔ عموماً یہ ملٹی میڈیا، یعنی بہت سارے اس کے اندر موضوعات شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ باطنی علوم کے حوالے سے، ظاہری علوم کے حوالے سے، دنیاوی حوالے سے، دنیاوی معلومات کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے اندر معلومات ملتی ہے۔ تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ جس طرح آپ یہ سلسلے ہمارے دیکھ رہے ہیں دارالفتہ اہل سنت کے، اس کے اندر ہم ایک موضوع لے کر آتے ہیں، اس موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی ہے، لیکن مدنی مذاکرے کے اندر ٹھیک ٹھاک معلومات حاصل ہوتی ہے، تو لہذا نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس میں بھی شرکت کریں گے۔ جی ہم کچھ کالز مزید لے لیں گے، وقت سلسلے کا ختم ہو رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک والد 2 شادیاں کی ہیں اور دونوں سے اولاد ہے، ایک سے 1 بیٹا ہے، دوسرے سے 2 بیٹے ہیں، تو پھر ان میں وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ کیا نصف نصف ہوگی یا 3 بیٹوں کے حساب سے ہوگی؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں؟ دیکھیں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی 2 بیویاں ہیں، دونوں سے جو اولاد ہیں، تو سب میں برابر ہی تقسیم ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بیوی سے جو بیٹا ہے اسے زیادہ حصہ ملے گا، دوسری بیوی سے بیٹا اسے کم حصہ ملے گا۔ دونوں بیویوں سے جو بھی اس کی اولاد ہے، جو بھی بیٹے ہیں، سب میں برابر تقسیم ہوگا، یعنی جو بیویاں ہیں ان کو تو کل مال کا 8واں حصہ مل جائے، 8ویں حصے میں دونوں شریک ہو جائیں گی، اور باقی جو بچے گا وہ تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہوگا۔ اگر صرف 3 بیٹی ہیں، بیٹیاں کوئی نہیں ہیں، تو صرف تینوں بیٹوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ جی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ چھوٹا سا گاؤں، وہاں پہ مسجد میں کوئی شخص اس لیے اکیلا انتظار کرتا رہے کہ کوئی دوسرا آ جائے گا تو میں اس کے ساتھ مل کر جماعت سے نماز پڑھ لوں گا، تو اس کے لیے وہ کتنی دیر تک کسی بھی نماز میں، مطلب ایکسٹرا جو اس کا ٹائم ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کتنی دیر تک انتظار کر سکتا ہے؟ جی جماعت کا انتظار کریں۔ دیکھیں، اگر وہ واقعی جماعت کے یعنی امام جماعت کروانے کے اہل ہیں، جی جی، تو اس صورت میں ظاہر ہے تھوڑا بہت انتظار کر لیں۔ صحیح، کسی کے آنے کی امید ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو ہے وہ تنہا نماز پڑھ لیں۔ اگر انہوں نے نماز شروع بھی کر دی ہے تو اگر کوئی آتا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو یہ بھی صورت جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک مرد جو ہے وہ کتنے نکاح کر سکتا ہے، کیا صورت ہوگی؟ دیکھیں، ایک وقت میں تو 4 نکاح کر سکتا ہے، جی جی، یعنی ایک شخص کے نکاح میں 4 بیویاں ہو سکتی ہیں، یعنی ایک وقت میں۔ اگر ایک کا انتقال ہو گیا ہے اس طرح کرتے کرتے، یا اس کو چھوڑ دیا، اس کی عدت گزر گئی، پھر 5ویں سے کر لیا، 6ٹھی سے کر لیا، لیکن ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے۔ کیا جعلی یعنی نیٹ کا جو دوپٹہ ہوتا ہے اس کو اوڑھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اسلامی بہنیں؟ اور اگر تو بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے جی جی، پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس طرح اوڑھتی ہیں کہ بالوں کی سیاہی نظر نہیں آتی تو پھر یعنی پورے بال چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہو جائے گی، ورنہ جس طرح یہ دوپٹہ ہوتا ہے اس میں سیاہی عموماً نظر آتی ہے بالوں کی، تو اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اسی طرح اسی کے ساتھ SMS میں یہ بھی تھا کہ نتھ جو ہوتی ہے جو اسلامی بہنیں ناک میں پہنتی ہیں، تو اس کو پہننے میں کوئی حرج تو نہیں؟ کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ جی، آخری کال ہم شامل کریں گے۔ نفلی روزے جمعے کے دن رکھا جا سکتا ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں؟ روزوں کے مہینے ہیں، جمعے کے دن بھی رکھا جا سکتا ہے، خاص اس طور پہ نہ رکھے کہ بہتر ہے کہ آج جمعے کا دن ہے اس لیے رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر بہتر یہ کہ جمعے کے ساتھ ایک دن اور ملا لے، ورنہ ٹھیک، عام طور پہ نفلی روزے رکھ رہا ہے وہ جمعے کا بھی رکھ لیا تو جائز ہے۔ ٹھیک۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہوا وراثت پر، بہت اہم گفتگو ہوئی، بہت اہم سوالات ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کو انشاءاللہ عز و جل عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ علم حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔